لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان جو کبھی محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ اس کے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، اب وہی عمران خان کا اتنا اعتماد کیسے ہو گیا محمود خان اچکزئی پہ کہ جو عمران خان جن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے روادار نہیں ہیں، خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے اچکزئی صاحب ان کے ساتھ جا کے ہمارے بہاف پہ بھی بات چیت کریں اور ہم تیار ہیں. تو یہ عمران خان صاحب نے جو سر تسلیم خم کیا ہے، یہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ بتائیں ہمیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ. تھوڑی سی اس غلط فہمی کی تصحیح کر دوں. عمران اور میرے بڑے گہرے اور برادرانہ اور سیاسی تعلقات رہے. جب وہ ایک سیٹ لے کے آئے تھے میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے. پھر جب ان حالات میں ہم لوگوں نے مشورہ کیا کہ لندن میں کانفرنس ہو، اس میں عمران خان اے پی ڈی ایم بنی تھی، جب اے پی ڈی ایم بنی تھی، اس میں 36 پارٹیاں انہی باتوں پہ متفق ہوئی تھیں کہ پاکستان میں آئین کی بادشاہی ہوگی، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگا. اس میں نہیں جانتا، وقت نہیں ضائع کرتا. اس کے بعد جب ہم آئے اور جب ہماری ایک سب سے بڑی اتحادی پارٹی مسلم لیگ نے ان وعدوں وعید کے بعد بائیکاٹ کا کہہ کے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا، تو ہماری پارٹی، عمران خان کی پارٹی اور قاضی حسین احمد، ہم پھر بھی بائیکاٹ میں گئے. اس بائیکاٹ کے دوران ہم نے کوئٹہ، پشین، دیر، سوات، چترال، پنجاب کے سارے علاقوں کا دورہ کیا. تو ہم ساتھی رہے بہترین انداز میں. ہمارے درمیان پشتوں میں کہتے ہیں جب دو آدمیوں کے درمیان کالی بلی گزر جائے پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے درمیان کالی بلی تب گزری جب وہ پارلیمنٹ کی طرف بڑھے اور میں مجبور تھا. میں پارلیمنٹ 2014 میں جاؤں، اس میں ہمارے درمیان وہ ہوئی. میں نے ایک فکرہ کیا، میں تو دہرانا نہیں چاہتا پارلیمنٹ میں. اس کے بدلے میں پھر انہوں نے چادر سر پہ اوڑی، کچھ کہا. تو سیاست میں یہ ہوتا رہتا ہے. تو کالی بلی کون تھی؟ کالی بلی وہ حالات ایسے تھے. کالی بلی حالات ایسے تھے. پارلیمنٹ ہم نے زندگی بھر ایک پارلیمان کی اس کے لیے کوشش کی، ایک ووٹ کے لیے بڑی مشکلوں سے یہ ووٹ آیا، بڑی مشکلوں سے، بڑی تکلیفوں سے آیا اور بڑی مشکلوں سے. آپ کو پتہ ہے ہمارا آئین بنا، کہانی لمبی ہے. پہلے دن سے لے کر 9 سال پنجابی بھائی اور بنگالی ایک دوسرے کی آبادی اور زبان کے خطرے میں ہمیں رگڑتے رہے، یہاں تک آگے گئے کہ ملک ٹوٹ گیا. اب حالات یہ ہیں، میں سیاسی کارکن ہوں. پاکستان بہت سخت مشکل حالت میں ہے، بہت سخت. اگر میں ایک آدمی، ایک پارٹی، ایک جرنلسٹ نہیں، سارے اداروں میں جو لوگ فوجی ہوں، سیاسی ہوں، جرنلسٹ ہوں، کاروباری ہوں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کو واقعی بچانا اور چلانا چاہتے ہیں، ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اجتماعی دانش سے اس ملک کو اس بحران سے نکالیں. اس کا ہماری طرف سے تجویز یہی ہے کہ بابا جو کچھ ہوا، ابھی ایک دوسرے کو تھانے دینے، تیرا باپ یہ تھا، تیری ماں یہ تھی، میرا باپ یہ تھا، یہ اور باتوں کو بگاڑ دے گا. جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ پارلیمان کو کبھی یہاں بننے اور پنپنے نہیں دیا گیا. موجودہ ہماری وزیر اعظم شہباز، اس کے بڑے بھائی بے نظیر، چھوٹے بچوں سمیت انہی کشمکشوں میں کبھی یورپ میں چھپے رہے، کبھی کہاں چھپے رہے. نواز شریف 10 سال وہی کہ یہاں طاقت، یعنی حکمرانی کون کرے گا؟ پارلیمنٹ ووٹوں سے منتخب آدمی کریں گے یا ہمارے جاسوسی ادارے ہمیں شطرنج کے موروں کی طرح چلائیں گے. یہ تجربہ ناکام ہوا، بہت بری طرح ناکام ہوا. اس پہ اب ہم بولیں بری بات ہے. ہم سب کو، جس طرح وہ عیسائی آدمی پادری کے سامنے کنفیشن کرتا ہے، ہم سب اپنی گناہ تسلیم کر لیں. حامد میر اپنی گناہ تسلیم کر لیں، محمود اپنی تسلیم کر لیں، فوجی اپنی تسلیم کر لیں، سب تسلیم کر لیں اور خدا کے سامنے یہ وعدہ کریں کہ بسم اللہ آئے پاکستان کو چلاتے ہیں. اچھا، پاکستان کو چلانے میں بس یہی میاں صاحب کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، اس کا بھی یہی مطلب تھا. اب بھی میرا ایمان ہے اگر ہم سب مل بیٹھ کے 3 سال سے میں کہتا رہا کہ بابا یہ گول میز کانفرنس بلائیں جس میں افواج پاکستان کے نمائندے بھی ہوں، جرنلسٹ بھی ہوں، ججز بھی ہوں،
ہر طبقہ فکر کے لوگ ہوں اور ہم اکٹھے مل بیٹھ کر 2-3 دن تک اس پہ بحث کریں اور اس کے لیے کوئی راستہ کسی نے ہم چھوٹے لوگ تھے چھوٹے صوبوں کے یا چھوٹے لوگ تھے تو کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اب بات بڑی خطرناک ہے. اب ہم سب نے مل کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کو کس طرح چلانا ہے, اس ملک کو کس طرح آگے لے جانا ہے. اچھا, اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو بات چیت کرنی چاہیے, تو آپ بطور سیاستدان شروع تو کریں گے نا سیاستدانوں سے. جی جی. تو کیا ان سیاستدانوں میں نواز شریف اور آصف زرداری بھی شامل ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے. میں لندن کی جو میٹنگ ہوئی, میں نواز شریف سے ملا, مجھے ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ پیپلز پارٹی سے رابطے ضروری ہیں, پورے 17 منٹ محنت کرنی پڑی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ جب 2006. اچھا. بڑی مشکل سے پھر وہ جب مانے, انہوں نے شہباز شریف کو بھیجا دبئی, چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا, نتیجے میں ہماری ایک تو وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے پیچھے بھی آپ تھے؟ میں نہیں ہوں, ہم سب ہیں. آپ سب تھے؟ ہم سب. اچھا, تو اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مہدیر بھائی, ہمیں یعنی یہ ملک اب صرف سچ اور سچ کہنے سے بچ سکتا ہے. ہم نے جو تماشے کیے اس کا نتیجہ نکلا. سچ کیا ہے؟ ہمیں بڑی جرأت سے کہنا چاہیے اور ہمیں بڑی اخلاقی جرأت سے اسے ماننا چاہیے. سچ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ جو انتخابات ہوئے بدترین دھاندلی زدہ انتخابات ہیں. ججز بھی کہتے ہیں, جرنیلوں میں بعض جرنیل کہتے ہیں, جرنلسٹ بھی کہتے ہیں, فلانا بھی کہتے ہیں, سیاسی بھی کہتے ہیں. دوسرا سچ یہ ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. کسی کو عمران اچھا لگے یا برا لگے, کسی کو کسی سے جو ہو, یہ انتخابات بالکل تحریک انصاف جیت چکی ہے. ہمیں یہ ماننا چاہیے. اس میں بڑا پن ہے, اس پہ وہ نہیں ہے. ابھی پھر اس کو کس طریقے سے الٹایا گیا اور کن یاروں نے کیا, یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ بالکل اس ملک کی مستقبل سے کھیلنے والی بات ہے. ہمیں بالکل ہمت سے یہ بات کرنی چاہیے کہ عمران کی پارٹی یہ الیکشن جیت چکی ہے. 45-47 کا لمبا چوڑا وہ ہے. جو بات ابھی بتا رہے ہیں, میری معلومات میں اضافہ ہے کہ شہباز بھائی گئے ہیں ان کے پاس, فضل الرحمان کے پاس. یقیناً فضل الرحمان نے وہی کچھ بتایا ہوگا جو کل انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا. وہ یہی ہوگی کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو, آئین بالادست ہو, یہاں جمہور کی حکمرانی ہو. اپنی تمام تر اختلافات کے باوجود میاں نواز شریف کو اس ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. مولانا فضل الرحمان اس ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. عمران خان آپ کی گموئی شکر کہ وہ راضی ہو گئے ہیں ڈائلاگ کے لیے. ان کم سے کم نکات پہ ہم بیٹھتے ہیں, جب بیٹھیں گے اس کے مسئلے کا حل نکل. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ابھی آپ نے گفتگو کی, اسی میں سے میں سوال آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو 8 فروری 2024 کو جو الیکشن ہوا, یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین الیکشن تھا. تو اس الیکشن کا جو بینیفیشری ہے وہ تو نواز شریف اور ان کی پارٹی ہے, اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ الیکشن عمران خان جیت گئے تھے. تو پھر اس بدترین دھاندلی زدہ الیکشن کی جو بینیفیشری پارٹی ہے, اس کے عمران خان اس کے ساتھ اگر مذاکرات ہوں گے تو کیا مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں, مولانا نے بڑے نرم انداز میں کل کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ جمہوری جہد میں شامل تھے, انہوں نے اس تالاب میں غوپا لگا دیا, لیکن ہم عوام کے پاس جائیں گے. اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا, نہیں پتہ نہیں ہے ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں. عوام کے مسائل یہاں اسلام آباد پریس کلب, مسعود کا جرگہ آیا ہے, مروتوں کا آیا ہے, خٹک لوگوں کا آیا. جرگے کی کوئی معنی نہیں سمجھتا. وہ اپنے مسائل آپ سے بحث کرنا چاہتے ہیں. آپ ان کو جب درخور اتنا نہیں سمجھیں گے, یہ تو بربادی کا راستہ ہوگا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے, باتیں کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. جس ملک میں سب کچھ بکاؤ ہو, وزیر اعلیٰ کا منصب بکے, وزراتیں پیسوں سے لیں,
میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ جائیں بلوچستان کا چکر لگائیں، آپ ذرا ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا میاں نواز شریف کو کہ کسی بھی سول ایجنسی پہ جن پہ آپ کو اعتماد ہو، آپ ذرا بھیجیں اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے وزیر اعظم جو 18 گھنٹے سوتا تھا، اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جو بات ہوتی ہے مجھے تو شرم آتی ہے۔ 7 ارب روپے مانگے گئے، 6 ارب روپے میں کہاں سے آپ محمود سے یا حامد میر سے 6 ارب روپے مانگیں گے؟ نہ حامد میر کا باپ راک فیلر تھا، نہ محمود کا باپ بائیڈن جو ابھی لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے۔ ہم یہ پیسے پاکستان کی پیٹ سے نکالیں گے، اور اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں 70 سال سے۔ اس پاکستان کو ہم نے بالکل کوکھلا کر دیا۔ اب حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے بس توبہ کرنی ہے۔ رشوت اب بیماری نہیں ہے، رشوت اب ایک بالکل آپ سے یہاں چیئرمین کے انتخابات ہوئے، اتحادی جماعتوں کو تقریباً 36 ووٹوں کی برتری حاصل، کون چیئرمین بنا، کس طرح بنا؟ کسی پارٹی نے اپنے کسی ممبر کو نہ معطل کیا، نہ اشوئی کے لیے کہ جی فلانے نے محمود کو پارٹی سے نکال دیا، فلانے نے حامد میر کو نکال دیا۔ جو آدمی بن رہے تھے کس نے کیا؟ پھر یہی لوگ پاکستان کی باغیں لے کے چلیں گے؟ نہیں،